السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے سبق میں جو گزشتہ سبق رہا، ہم نے حدیث پاک پڑھی اور یہ بحث چل رہی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے، اور یہ باب باندھا اور اسی سے متعلق احادیث کریمہ اور محدثین کے اقوال، تعلیقات اور آیات کریمہ کو پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، ان کی تعلیق کو پیش کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الیقین الایمان کلہ۔ کتاب آپ نے کھول لی ہے تو اس عبارت پر توجہ دیں۔ قال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقین یہ مکمل ایمان ہے۔ تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ امام بخاری حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول پیش کر کے اپنے موقف پر استدلال کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے موقف پر دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یقین مکمل ایمان ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ اس اذعانی کیفیت کو کہتے ہیں دل کے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ہم اسی کو کہتے ہیں ایمان، یعنی تصدیق قلبی، اسی کو یقین کہتے ہیں، اور وہی مکمل ایمان ہے۔ اور بلا شبہ تصدیق قلبی نہ کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد دوسری تعلیق ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول، لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدعا ما حاک فی الصدر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، حقیقت تقوی تک نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے اس چیز کو جو اس کے دل میں شک گزرے، جس کے بارے میں اس کے دل میں شک گزرے، یعنی دل میں جس چیز کے بارے میں انشراح صدر نہ ہو، جس پر دل یقین نہ کرے، دل میں شک و شبہ پیدا ہو، اسے چھوڑ دے۔ اس سے بھی امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، شک و تردد ہونا یہ کم اور زیادہ ہونے کی دلیل ہے، اور حقیقت تقوی تک اس کے بغیر بندہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کے اصل معنی لغت میں ہیں کسی چیز سے مکمل طور پر بچنا، اور شریعت میں شرک و کفر سے اور گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں۔ اب تقوی کے درجات کئی ایک ہیں۔ کنز الایمان میں، تفسیر خزان العرفان میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں پر تقوی کے کئی مدارج کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر چند چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر 3 درجے اور اسی سے بقیہ درجے نکلیں گے۔ پہلا درجہ ہے تقوی کا کفر و شرک سے بچنا، دوسرا درجہ ہے گناہ سے بچنا، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، تیسرا درجہ ہے شبہات سے بچنا، اور ایک چوتھا درجہ ہے صوفیہ کا، جسے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ ما سوی اللہ سے بچنا۔ چنانچہ فقہ کی تعریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے
جہاں عمل کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ تقوی کا بھی ذکر کیا ہے کہ فقہ کی تعریف میں عمل کے ساتھ ساتھ تقوی کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو دل میں جس چیز کے بارے میں تردد ہو، شک و شبہ ہو، اس پر کچھ ضروری گزارشات آپ کے سامنے دلائل شرعیہ کی روشنی میں ہم کر دیں۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت جب آپ پڑھیں گے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے امام ہیں اور امام الائمہ ہیں، امام اعظم ہیں، سارے اماموں میں سب سے بڑے امام، اللہ رب العزت نے بڑا ہی بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا اور بڑا ہی عظیم مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ بڑے مالدار بھی تھے، آپ سے لوگ 10,000 50,000 روپے تک درہم تک قرض لیا کرتے تھے اور آپ لوگوں کی ضرورتوں کے تحت انہیں بغیر کسی فائدے کے قرض دیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی مسلمان کو قرض دینا اور اس پر نفع حاصل کرنا یہ سود ہے، چنانچہ ہے کل قرض جرا منفعتن فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے، جو قرض نفع کھینچے وہ سود ہے۔ تو کسی مسلمان کو اگر آپ نے قرض دیا اور اس پر کچھ نفع زیادہ لینا طے کر لیا تو یہ زیادتی سود ہے، اور سود حرام ہے۔ سود کھانے والا اور کھلانے والا اور اس کا کاروبار کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر اور اس کا کاروبار کرنے والے پر اور اس کے دفتر وغیرہ تیار کرنے والے پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے تھے تو اس کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ آپ کا احتیاط تھا کہ اگر دھوپ لگ رہی ہے، آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے کے مکان کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہوتے جسے آپ نے قرض نہ دیا ہو۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہو اور اس کے دیوار کا سایہ ہو تو آپ اس کے سائے کے نیچے بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، کہ اس کے گھر کے سائے سے فائدہ حاصل کرنا بھی آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہ تقوی کے مدارج کو آپ سمجھیں۔ چنانچہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک خاتون آئیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ دیکھیے ہم رات میں اپنے چھتوں پر سود کاٹتے ہیں، دھاگا کاٹتے ہیں، تو سامنے امیر کا محل ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے، فانوس جلتا ہے، کیا اس کی روشنی میں، یا یہ کہ بادشاہ کی سواری جاتی ہے رات میں تو روشنی ہوتی ہے، کیا ہم اس کی روشنی میں دھاگا کاٹ سکتے ہیں، بن سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم ہو کون؟ یعنی اتنا تقویٰ اور اتنی پرہیزگاری کا سوال کہ کسی کے گھر میں روشنی ہو رہی ہے، اس کے گھر میں اپنی روشنی ہے، اب اگر روشنی چھن کر دور تک جائے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو ایسا سوال کرنا، تو آپ نے پوچھا تم ہو کون، آپ کون ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں بشر حافی، حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ کی بہن ہوں۔ تو فرمایا کہ تقویٰ تیرے گھر ہی سے نکلا ہے، تجھ جیسوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب آئیے تقوی پر، جو ہے تقویٰ یہاں پر کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے تقویٰ کے 3 درجوں کو یہاں بیان کیا ہے۔ بہرحال تینوں کا جو ہے، تینوں جو درجے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ خشیت خداوندی سے۔ ان کی بنیاد کس پر ہے؟ اللہ کے خوف پر۔ اس لیے کہ تقویٰ کے معنی ہے اللہ کا خوف، یہی تو تقویٰ کا معنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا، کہیں فرماتا ہے ایایا فتقونی، صرف مجھے سے ڈرو، فتقونی تقویٰ دیکھو اسے وہی مادہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اتقو یہ تقویٰ، اتقو کا لفظ آیا ہے۔ اب آگے کا جملہ ہے حتی یدع ما حاک فی الصدر، دل میں جس بارے میں شک گزرے اس کو چھوڑ دو، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کے مدارج حقیقت اسی وقت مل سکتی ہے۔ اب حاکہ کے معنی کھٹکنے کے اور تردد کے ہیں، شک پیدا ہونے کے۔ تو کس معاملے میں یہاں کس چیز کے معاملے میں تردد؟ یہاں مراد وہ چیزیں ہیں جن کے حلال و حرام ہونے میں تردد ہو، شک ہو۔
جس چیز کے حلال ہونے کے بارے میں ظن غالب نہ ہو، یعنی یقینی طور پر یہ نہ ہو کہ یہ حلال ہے، بلکہ اس کے حلال و حرام ہونے میں شک واقع ہو۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندہ صحیح معنی میں متقی اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک ایسی باتوں سے بھی نہ بچے جن کی حلت و حرمت میں شک ہو۔ تو جن کی حلت و حرمت مشکوک ہو، بندہ جب تک اس سے بھی نہ بچے گا وہ تقویٰ نہیں حاصل کر سکتا، متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا متقی کا معنی۔ چنانچہ مسلم شریف میں بھی اس تعلق سے حدیث مروی ہے۔ بہرحال اب ایک روایت جسے امام احمد نے اپنی مسند میں نقل فرمایا عطیہ سے، حضرت عطیہ سے، وہ روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا یکون الرجل من المتقین حتی یدعا ما لا باس به حذرا لما باس به۔ یہ حدیث پاک امام احمد نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ کیا ہے کہ کوئی اس وقت تک متقی نہیں ہوگا جب تک اس کام سے بھی نہ بچے جس میں کوئی حرج نہ ہو۔ کیوں بچے؟ جس میں حرج ہو اس سے بچنے کے لیے، جس میں حرج ہو اس سے بچنے کے لیے۔ یعنی ایک کام اگر کرتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کام کو کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا حرج پیدا ہوتا ہے، ایک کام جس میں کوئی حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے، اسے بندہ اس لیے چھوڑ دے کہ اگر میں یہ کروں گا کہ تو دوسری خرابی پیدا ہو سکتی ہے، دوسرا حرج واقع ہو سکتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری آپ مثالیں لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس دور میں اس نظریے پر رہیں کہ ایک چیز جس کی حرمت پر دلیل قائم ہے، مگر زمانے کی حالات کی وجہ سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب اس کی ضرورت ہے، لہذا اس کی حلت پر دلیلیں تلاش کی جائیں، اور علماء میں فقہا میں اس کی حلت و حرمت میں ٹکراؤ ہو گیا، دلیلوں میں بحث ہو گئی، اور اس کے حرام حلت پر تو حرمت دلیل قائم ہے، اس کی حرمت پر، حرام ہونے پر تو دلیل قائم ہے، لیکن ضرورت اور حالات کے تحت اس کی حلت پر بحث شروع ہو گئی۔ تو اب اگر ایسا کام کرنا کہ چلو آج اس کو ہم کر لیں اور اس کی وجہ سے اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے، تو جو متقی ہوگا ایسے کام کو بھی نہیں کرے گا۔ اس روشنی میں آپ بہت ساری چیزوں کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے مزید وضاحت ایک دوسری حدیث ہے جسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں تمام التقوی ان تتقی اللہ حتی تترک ما یری انہ حلال خشیۃ ان یکون حراما۔ پورا تقوی یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرے یہاں تک کہ جسے حلال جانا جاتا ہو اس سے اسے بھی نہ کرے، اس اندیشے سے کہ کہیں حرام نہ ہو، اس اندیشے سے کہ کہیں حرام نہ ہو۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ ایسی چیزوں سے بھی بچے، یعنی حلال تو جانا جاتا ہو لیکن اس سے اس لیے بچے کہ کہیں حرام نہ ہو، یعنی اس کے حلال ہونے کا جو ہے یقین نہیں ہے، بظاہر اس میں حرمت کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی، مگر اس کو اس لیے چھوڑ دے رہا ہے کہ کہیں حرام نہ ہو، کہیں حرام نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ یوں دیکھ لیں کہ وہی کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا جسے قرض دیا گیا، اس کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بظاہر یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں میں نے اسے قرض دیا ہے، دل میں یہ نہ ہو کہ اس کے دیوار سے نفع حاصل کر رہا ہوں، تو اس شبہ کی بنا پر بھی اس کے دیوار کے سائے سے آپ بچتے تھے۔ اب ان سب سے کیا بات پتہ چلا کہ جن باتوں کے حلال و حرام ہونے میں شرع مطہر سے، شریعت سے کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، اور اس کی حلت و حرمت میں شریعت کے دلائل آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں، کہ کہیں سے دلیل مل رہی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حلال ہو جائے، اور کہیں سے دلیل ایسی ثابت ہوتی ہے جس سے اس کے حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، تو چاہیے متقی جو شخص ہے اس سے بھی بچے۔ اسی وجہ سے فقہ کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں علماء اہل سنت اختلاف رائے کرتے ہوں ان سے بچا جائے، یہ متقی کی دلیل ہے۔ اور متقی وہی ہوتا ہے، متقی ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو متقی ولی کون ہوتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ